بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گزشتہ رات میرے تک ایک کلپ پہنچایا گیا احمد علی حاکم کا کہ اس میں یہ اشعار ہیں، آپ اس پہ غور کیجئے گا، آپ احباب بھی اس کو ایک دفعہ سماعت فرمائیں۔ شیطے غور کرتے ایک کوئی شیطے تے ایک کوئی کام دا جے نبی آنکھیں آکے اے سن لے حرامی ہے جسموں کا جسمی ہے لام و کلام۔ سب سے پہلے جو اس میں پہلا مصرع پڑھا گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حرامی کا لفظ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹا قول منسوب کرنا، کہ اس نے کہاں یہ پڑھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو حرامی کہا ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا جو ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرنے کا خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین لا یقبل منہ صرف ولا عدل، کہ اس کا حکم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بیان فرما دیا کہ اگر کسی نے سرکار کی طرف جھوٹا قول منسوب کیا، سرکار کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرنے کی کوشش کی، سرکار فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اس کے اوپر تمام جہان کے لوگوں کی لعنت ہے، اور اس کے علاوہ سرکار نے فرمایا اس کا کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت قبول ہی نہیں ہوگی۔ دوسرا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مبارکہ لے کر آئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری طرف جھوٹ کو منسوب کرے اس نے جو ہے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ ایک اور ہے جس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا، وہ جو ہے جہنم کی طرف پل کو بنا رہا ہے۔ یہ احادیث مقدسہ صرف اس لیے ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اس نے یہ قول کو جو ہے منسوب کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتب احادیث میں یہ روایت ملتی ہے سرکار نے اپنی طرف جھوٹے قول کو منسوب کرنے والے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ پھر ایک آپ کو دلیل کے طور پہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کتاب تہذیب الخواص من اقاذب القصاص میں یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 125 کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف کوئی اگر بندہ جھوٹ منسوب کرے، سرکار پر کوئی بہتان باندھے، تو اس کے متعلق آپ نے یہ حکم ارشاد فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کے علاوہ میں کسی ایسے کبیرہ گناہ کو نہیں جانتا جس کے مرتکب کی اہل سنت تکفیر کرتے ہو۔ اور اس کے علاوہ علامہ ابن عابدین اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف منسوب کی گئی جھوٹی روایت بالاجماع حرام ہے، اور آپ نے فرمایا اور بعض علماء کے نزدیک یہ کفر ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے تو احمد علی حاکم صاحب آپ خود اس بات پہ توجہ دیں کہ آپ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کی کہ آپ نے کہا کہ حرامی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور علیہ السلام کی ذات نے اس بندے کو حرامی کہا ہے۔ یہ حرامی کے الفاظ کس کتاب میں، کس حدیث میں، کس سیرت کی کتب میں آپ نے پڑھے ہیں؟ کتب حدیث میں نہ یہ الفاظ ملتے ہیں، نہ سیرت کی کتب میں یہ الفاظ ملتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ لحم کا لحم جسم کا جسم، آپ نے یہ کہا کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام کے برادر اصغر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہی ہیں، لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ الفاظ کو وضاحت دیتے کہ آپ نے اس سے مراد مولا کائنات علی المرتضیٰ کی، کہ آپ یہ کہتے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ لحم کا لحمی جسم کا جسمی، آپ نے پہلے تو وہ نام ہی محذوف کر دیا جو کہ شعر کے بالکل خلاف ہے۔ آپ نے اشارتاً جو ہے یہ بات کر دی کہ میں نے گاڑی میں جا رہا تھا، میں نے گاڑی کے اندر یہ شعر لکھا اور آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، نظر ثانی بھی نہیں کی۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو ویسے بھی آپ کے معاملات اکثر نظر آتے رہتے ہیں کہ آپ رافضیوں والا کام آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ مولا کائنات کی وہ شان بیان کرتے ہیں جیسے کہ رافضی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے آپ نے جو یہ بات کہی کہ لحم کا لحمی جسم کا جسمی، سب سے پہلے تو اس روایت کے اوپر ہمارے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ بعض علماء کا نزدیک یہ حدیث ضعیف حدیث ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے اندر اس بات کو فرماتے ہیں، نہایت درجہ ضعیف و قابل شدت جرح و تعدیل ہے، یعنی کہ یہ جو روایت لحم کا لحمی جسم کا جسمی کہ تیرا گوشت میرا گوشت ہے اور تیرا خون میرا خون ہے، اس پہ بعض اور پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو اس حدیث کو ثابت کیا ہے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور خاص کر کے عوام اہل سنت سے درخواست کرتا ہوں، اگر یہ بندہ توبہ نہیں کرتا اس مسئلے سے، اس بات سے، اس حکم سے توبہ نہیں کرتا جو اس نے سرکار کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے، تو اہل سنت کی عوام اس لا تعلقی کا اعلان کر دے اور ایسے رافضی نما لوگوں کو اپنے سٹیجوں پر آنے سے روکا جائے، کیونکہ ضروری ہے، فاسق کا احترام ضروری نہیں ہے، فاسق کی تحقیر اور اس کو جو ہے نیچا دکھانا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں یہ فرما دیا ہے کہ فاسق کا جو احترام ضروری نہیں ہے۔ آپ احباب سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے اہل سنت کے سٹیجوں پر ایک باشرہ کسی عاشق رسول کو لا کر اس سے نعت پڑھوائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔